الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ذال محترم و محتشم بحمدہ و بفضلہ تعالی درس سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا جاری و ساری ہے. آج ہمارا آخری درس ہے. جتنا آپ کی شان ہے اتنا تو ہم اب بیان نہ کر سکے، کیونکہ آپ ہمارا جو وقت ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل ان کا مددگار ہے اور نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں. یعنی مدد طلب کرنے کا بتایا گیا. مدد کس سے طلب کی جاتی ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرماتے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل بھی مددگار ہے اور ایمان والے ہی مددگار ہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو یہ حصہ آیا وصالح المؤمنین، فرماتے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں آیا بلکہ خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. یعنی کہ فرمایا گیا مدد مانگنی تو فاروق اعظم سے ہی مانگو. تو ہم پھر نعرہ کیوں نہ لگائے المدد المدد یا عمر یا عمر. تو ہم مدد مانگیں گے جب رب العالمین نے حکم ارشاد فرما دیا کہ جبریل بھی مددگار ہے اور ایمان والے بھی، اور ایمان والوں میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ مولا فاروق بھی ہیں. اللہ نے وہ شان و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. اور یہی نہیں، حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ تم جانتے ہو ان کو؟ تاجدار صداقت و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے. فرماتے کیا تم ان کا مقام جانتے ہو؟ تو خود ہی پھر لوگوں کو بتا دیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ یہ دونوں اسلام کے ماں باپ ہیں. یہ دونوں اسلام کے ماں باپ ہیں. ابھی آپ کی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا، آگے چل کے انشاءاللہ آپ خود ہی بولیں گے یار کون سی روایت سنائی تھی، کیونکہ آگے جا کے اس کا رد جڑے گا. فرماتے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ اسلام کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ چلے جائیں نا تو مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں نا یہاں پر اگر دنیا میں دیکھ لیا جائے اگر کسی کا باپ مر جائے نا تو 10 باپ پہلے سے پیدا ہو جاتے ہیں.
اور ایک روایت اور ایک ہمارے یہاں پر ویسے ہی مقولہ مشہور ہے کہ باپ کے بعد چاچا نہیں اور ماں کے بعد ماما نہیں. ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں، مقولہ ہے تو ہے. ابھی بھی جس کا باپ زندہ ہو اور بیچارہ غریب ہو تو اس کے اوپر 10 باپ اور بن جاتے ہیں. جب باپ کے ہوتے ہوئے یہ ہوتا ہے تو جب بیچارہ باپ چلے جاتا ہے، ایک ہمارے سر سے چھت ہی چلے جائے تو 10 چھتیں تو اور آ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ ہمارے باپ بن جاتے ہیں. تو ہوتے کچھ نہ کچھ. تو فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم و سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام کے باباب ہیں. آئیے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ کی شان سنتے ہیں کہ کیسا اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. فرماتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو خطبے میں یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دعا آپ نے کس سے کی ہے؟ یہ دعا آپ نے کس کے لیے کی ہے؟ دعا کیا؟ فرماتے دعا یہ ہے اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیہ. فرماتے اے اللہ عز و جل ہمیں بھی ان خوبیوں کے ساتھ آراستہ فرما جن کے ساتھ تو نے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کو راستہ فرمایا، ہدایت دینے والے خلفاء کو آراستہ فرمایا. تو ایک شخص حاضر ہوا کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ ہدایت دینے والے خلفاء کون ہیں؟ جانتا تھا لیکن بتانا بھی تو تھا لوگوں کو. جو حضرت مولا مشکل کشا نے کلام جو ارشاد فرماتے ہیں اور توجہ سننے والی جو بات ہے، فرماتے جب یہ آپ نے سنا نا، آپ نے سوال ہوا کہ خلافت یہ کس سے آپ مراد لے رہے ہیں، کون ہے؟ تو آپ نے جب یہ سوال سنا تو آپ غمگین ہو گئے، رونے لگ گئے. فرماتے وہ اور کوئی نہیں، فرماتے ارشاد فرمایا ہم حبیبایا ابو بکر و عمر، وہ میری جو مراد ہے، میری جو مراد ہے، میرے محبوب میرے دوست ابو بکر و عمر مراد ہے. یعنی کہ فرماتے ہیں ہدایت دینے والے جو خلفاء کا راستہ فرمایا، یہ ہدایت دینے والے کون ہیں؟ فرمایا اور کوئی نہیں، تاجدار صداقت و فاروق اعظم کی شان ہے. آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اور یہ دونوں خلافت کے یافتہ نہیں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد ان دونوں ہی کی اقتدا کی جاتی ہے. جس نے ان دونوں کی اقتدا کی تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. فرماتے جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، جو ان کی صراط مستقیم پر چل پڑا، فرماتے ہیں وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور جو اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا وہ فلاح پانے والا ہو جائے گا. یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنی زبانیں بکواس کرتے ہیں، جن کے اوپر کرتے وہی ان کی شان بیان فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دونوں ہدایت کے امام ہیں، دونوں شیخ الاسلام ہیں. یہ حضرت مولانا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی جو شان تھی اس کو بیان فرمایا. کافی دنوں سے ہم جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کی شان مبارک سن رہے تھے. تو آج انشاءاللہ میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے اوپر بھی بات کی جائے. جیسے آپ کی شہادت ہوئی، کس طرح آپ کی شہادت کا سبب بنا. اور یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنی شہادت کی خبر نہ تھی، آپ کو اپنی شہادت کی خبر بھی تھی. جس ایک روایت میں یہ بھی یاد آئے کہ جس کی طرف جس نے آپ کو مارنا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا یہ ہے میری شہادت کا سبب. یہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا عمر فاروق اعظم کو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا سبب بنا وہ یہ بنا کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک غلام تھا فیروزہ ابو لؤلؤ، یہ مجوسی غلام تھا. تو اس کو بہت سارے ہنر بھی آتے تھے اور مدینہ منورہ میں ایسا شخص بہت کم تھا. تو آپ نے فاروق اعظم سے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو ایک غلام ہے اور اس کو ہنر زیادہ ہی آتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ بندہ آ جائے گا اور ہمارے یہاں پر جو آسانی ہوگی انشاءاللہ وہ آسانی ہو جائے گی، جو ابھی کام نہیں کر سک رہے وہ آگے جا کے آسانی ہوگی. تو آپ نے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی. یہ کام کرتا گیا یہ شخص،
یہ فیروزہ ابو لؤلؤ مجوسی جو غلام تھا یہ کام کرتا گیا. ایک مرتبہ آیا فاروق اعظم کے پاس، کہنے لگا کہ میرے جو آقا ہے نا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھے کام کرنے کے، چکی کا میں کام کرتا ہوں اور مجھے کام کرنے کے شاید 2 درہم یا 3 درہم دیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اتنے مجھے ملتے، آپ سفارش کریے کہ مجھے اور مل جائے. تو فاروق اعظم نے کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ بولا میں چکیاں بناتا ہوں. بولا تو اپنے مالک کے بارے میں اللہ سے ڈر، کیا تجھے اتنا نہیں کہ تجھے 2-3 درہم بھی مل لیں؟ تجھے اتنا کافی نہیں ہے؟ وہ آیت ہے اس وجہ سے کہ فاروق اعظم کے پاس شکایت کرے گا، شکایت کرنے کے بعد فاروق اعظم حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے فرمائیں گے کہ بھائی اس کے آپ جو اس کا اجارہ ہے، اس کی جو تنخواہ ہے، اس کو آپ بڑھا دو. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم اس کو ادھر ہی آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ 2-3 درہم کافی نہیں ہے. جب اس نے یہ سنا تو ایک اندر بغض پال بیٹھا. جب بغض پال بیٹھا نا یہ شخص تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم میرے لیے بھی چکی بنا. تو اس نے وہ الفاظ گئے جو کہ فاروق اعظم نے بھی سنے. فرمایا اس شخص نے جو فیروزہ ابو لؤلؤ غلام تھا، اس نے کہا تمہارے لیے میں ایسی چکی بناؤں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے. یعنی اس طرح اس نے رویہ اختیار کیا فیروزہ ابو لؤلؤ نے. جب اس نے یہ رویہ اختیار کیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو اس کا رویہ کیسا ہے، اس غلام کا رویہ کیسا ہے. یہ بھی اشارہ فرمانا اس طرح تھا کہ یہی میری شہادت کا سبب بنے گا. یہ بھی آپ کے اوپر تھا، جانتے تھے کہ شہادت آنی ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ نکلا، وہ شخص بغض اندر پال بیٹھا تھا. اس شخص نے اپنے پاس ایک خنجر تیار کیا اور خنجر اتنا تیز تیار کیا وہ زہر آلود بن گیا. کہتے ہیں کہ وہ شخص موقع دیکھ رہا تھا بس کہ جب بھی موقع ملے اور ان کو شہید کرنا ہے معاذ اللہ. فرماتے وہ موقع پاتے، اس کا یہ کام تھا کہ اس کو موقع ملے، موقع ملنے کے بعد اس کو کرنا ہے کام تمام. کئی دن ڈھونڈنے لیکن اس کو موقع نہ ملا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز فجر کے لیے نکلتے اور نماز فجر کے بعد نکلنے کے بعد آپ لوگوں کو صلائے مدینہ دیتے، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے حکم دیتے. فرماتے جب آپ اپنی مسجد میں آئے، منبر رسول پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں میں ارشاد فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو. یہ بھی سنت فاروقی ہے لوگوں میں اعلان کرنا کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ سنت فاروقی ہے اور کوئی تھوڑی ہے جو اپنی طرف سے لائے. یہ سنت فاروقی ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو. تو جب آپ نے اعلان فرمایا تو ایک روایت میں آتا وہ صف میں کھڑا ہوا تھا فیروزہ، ایک روایت میں آتا وہ محراب میں چھپا ہوا تھا. تو ہمارے پاس جو وہ صف میں کھڑا ہوا تھا سیدھی، وہ موقع پا رہا تھا. آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تکبیر کہہ دی ہے یا قرات شروع کر دی، دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے قرات شروع کر دی. آپ نے کئی تکبیر اللہ اکبر، اس نے موقع پایا، خنجر اپنی جیب میں سے نکالا. آپ نے جیسے ہی نماز شروع کی اس خبیث نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خنجر بڑھایا اور آپ کو 3 بار مارے ایک ساتھ. یعنی ایک مرتبہ ایک مارا، پھر باہر نکالا، پھر مارا، پھر باہر نکالا. وہ خنجر زہر آلودہ ہو رہا تھا، اتنا تیز اس نے کرا ہوا تھا. موقع پا رہا تھا صرف کیوں؟ بغض کے چکر میں کہ میرا ساتھ کیوں نہ دیا. اس نے 3 بار کیے. آپ نے جب اس نے 3 بار کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لے آئے. ابھی نماز شروع کی ہے، آپ نیچے تشریف لے آئے. صحابہ کرام دیکھ رہے معاملہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ حضرت ابھی ہم نے روایت سنی کہ یہ دونوں اسلام کے ماں باپ ہیں. آج تو اسلام ٹوٹ گیا نا، اس کو جو تقویت ملی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ فاروق اعظم چلے گیا. اور یہ بھی روایت منقول ہے جب فاروق اعظم کا انتقال ہوگا نا اسلام روئے گا، اسلام روئے گا. فرماتے ہیں آپ کے اوپر 3 وار کیے گئے اور آپ زخمی حالت میں نیچے آپ تشریف لے آئے. فرماتے ہیں ابو لؤلؤ بھاگا ادھر سے اور اس نے وہاں سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو بھی شہید کیا. تقریباً اس نے 12 افراد کو زخمی کیا اور 6 افراد کو ادھر ہی شہید ہو گئے تھے. ادھر سے وہ بھاگا تھا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا تو ایک صحابہ کرام ان کو پکڑا تو اس نے کہا کہ اب تو میری بچنے کی کوئی چانس ہے ہی نہیں. اس نے کیا کرا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اپنے آپ کو اس نے خود خودکشی کر لی.
یہ اس خبیث کا عالم یہ تھا کہ اس نے کہا میرے ساتھ تو کیا ہوگا، اس نے خود نے خنجر نکالا اور خود نے خودکشی اپنی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ ممبر رسول کے نیچے تشریف لائے ہوئے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ کرام گھر پہ لے کے جا رہے ہیں، نہیں، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا، وہی حکم دیا جو سیدنا امام حسین نے حکم دیا تھا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے حکم دیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بعد میں مجھے گھر لے کے جانا، پہلے نماز پڑھاؤ، پہلے مجھے نماز پڑھاؤ پھر بعد میں مجھے گھر لے کے جانا۔ آپ کو سائڈ میں تھے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز پڑھائی اور نماز کے اندر سورۃ الکوثر کی تلاوت کی گئی، سورہ عصر کی تلاوت کی گئی۔ کم صورتوں کی تو صحابہ کرام بہت غمگین ہو گئے تھے آپ کی حالت دیکھ کر۔ اس غمگین کی حالت میں دیکھ کر حضرت سیدنا عبد الرحمن نے 2 سورتیں تلاوت کی اور نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سیدنا آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھر تشریف لے گئے۔ گھر لینے کے بعد آپ کو چارپائی پر لٹایا گیا اور آپ کو جب لٹانے کے بعد آپ نے کہا ایک طبیب کو بلاؤ، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے پوچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے نبیذ پسند ہے۔ نبیذ ایک قسم کی مشروب ہے جس کو پی جاتی ہے۔ فرمایا میں ایک نبیذ پسند کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں آپ نے اس کو پیا، لیکن پینا تھا کہ وہ زخموں سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں آپ نے دودھ پیا، دودھ پلایا گیا۔ فرماتے جب دودھ پیا تو وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میری شہادت ہونی ہے۔ تو جو طبیب تھا اس نے کہا ان کے پاس صرف چند ہی گھنٹے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجیے۔ یہ جو بات ہے یہ ہے 26 ذوالحجۃ الحرام کی، یہ 26 ذوالحجۃ الحرام آپ کو بعد نماز فجر آپ کو قاتلانہ حملہ آپ کے اوپر کیا گیا۔ میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ انتقال ہو گیا تھا، 26 کو ابھی تو صرف قتل ہوا ہے آپ کو، یعنی قاتلانہ آپ کے اوپر حملہ ہوا، اب ابھی آپ کا علاج چل رہا ہے۔ فرماتے فاروق اعظم کی اداؤں پر بھی قربان جائے۔ فرماتے شدید زخمی ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز صورتیں پڑھائی، لوگوں کو نماز فجر پڑھا دی اور آپ کو گھر جب لایا گیا، ایک روایت میں تو یوں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کا مسلسل خون بہہ رہا ہے اور آپ کے جو بیٹے ہیں آپ کے صاحبزادے وہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے۔ جب بابا جان کو ہوش آتا ہے نا، کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، غشی طاری ہو گئی تھی، فرماتے جب میرے بابا کو ہوش آیا نا، میں نے ہاتھ پکڑا اور چومنے لگ گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی، لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے نماز ادا کر لی۔ آپ نے نماز ادا نہیں کری تھی۔ فرماتے ہیں آپ نے خود ارشاد فرمایا تاریک نماز، جو نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی حالت میں خون بہہ رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی بندہ لیٹ جائے، نہیں، کہا کہ پہلا وضو کرو پھر میں نماز پڑھوں۔ کہ فاروق اعظم کی شان تھی، آپ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شدید زخمی حالت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پر قاتلانہ حملہ تو ہوا، لیکن آپ نے ادھر لوگوں کو ایک درس دے دیا کہ بندے کی موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو درس دیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز ہماری مسجد ہماری قریب ہوتے ہوئے ہم قریب نہیں آتے، اذان آ رہی ہے لیکن ہم قریب ہی نہیں آتے کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شان تو سن رہے ہیں لیکن ان کی جو آپ کی جو ادا ہے ان پر عمل بھی کریں۔ آخری بات میں کرتا چلوں اور آپ کی تدفین کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں آتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پہ لٹایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں آپ کو کفن دیا گیا تھا، تمام لوگ آپ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، آپ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں اہل بیت میں سے، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا مشکل کشا آ گئے۔ جب مولا مشکل کشا کر رحم اللہ وجہہ الکریم آئے تو آپ نے بھی سیدنا فاروق اعظم کے لیے رحمت کی دعا کی اور آپ کی طرف وہ جملے ارشاد فرمائے نا، سنیوں کو تو چہرے ویسے ہی چمک اٹھیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا مشکل کشا کر رحم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا نہ چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ اے عمر، کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا نہ چھوڑا کہ جو آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب ہو، یعنی اتنی محبت فرما دیتے۔
فرماتے تھے آپ نے دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو دونوں دوستوں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ملا ہے، انہی کے ساتھ تمہیں دیکھا، کیونکہ میں نے حضور کو اکثر فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ حضور کو اکثر کیا فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں اور ابو بکر عمر اور داخل ہوئے، یعنی اتنی حضور علیہ السلام پسند فرماتے تھے ابو بکر کی شخصیت کو، عمر فاروق کی شخصیت کو، فرماتے ہیں حضور کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، یعنی حضور کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کی شان اقدس ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو آپ کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہ آپ کے بڑے صاحبزاد ہیں، آپ نے کہا کہ جاؤ ام المؤمنین ہمارا عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر کہے کہ ام المؤمنین سے جا کر کہو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تدفین ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ملتی ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ رونے لگ گئے، فرمایا جگہ تو میں نہیں تھی، جگہ تو میری تھی، اے عمر آج جا میں نے تجھے ہبہ کر دی، جا اے عمر میں نے آج تجھے یہ جگہ جو تھی وہ تحفے میں دے دی۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلام سنا اور آپ کے صاحبزاد نے بتایا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری میت کو چارپائی پر رکھ کر ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے حجرہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، فرمانا عمر بن خطاب اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت ہے مل جائے تو ادھر تدفین کر دینا، نہ ملے تو جنت البقیع میں چلے جانا۔ فرماتے جب وہاں پر ہم نے رکھا اور ہم نے اجازت طلب کی، عمر بن خطاب جو کہ آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا شاگرد ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے آپ کے پہلو میں آنے کی، آپ اجازت دے دیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے ان کو اجازت ہوئی اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ یہ آپ کی وصال تھا، آپ کی شہادت تھی۔ یاد رکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی 26 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کی وفات ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ 26 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، 4 دن آپ اس دنیا فانی میں رہے، یکم محرم الحرام کو آپ کی دنیا سے آپ کی روح پرواز ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، تو بھئی یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یکم محرم الحرام کو آپ کی وفات ہوئی۔ اچھا ایک اعتراض کا جواب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کو پتہ نہیں چلا کہ محراب میں یا وہ جو شخص تھا فیروزہ وہ چھپا ہوا اور وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ نہیں۔ اور وہ واقعہ دیکھیں کہ حضرت ساریہ بن جبل کو آپ نے ارشاد فرما دیا اے ساریہ پیچھے تو دیکھو، وہاں تک تو آپ نے ارشاد فرما دیا اے ساریہ، لیکن یہاں پر نہیں پہچان سکے۔ ہم نے کہا بچے ابھی ٹھہر، کیونکہ تو نے واقعہ مکمل پڑھا نہیں ہے، کیونکہ تو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اقدس ہے کہ ان کو بھی پتا تھا، یہ جو خبیث آدمی تھا اس کو بھی پتا تھا کہ میں ان کے نماز کے علاوہ ان کو مار ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا ایک روک تھا جلال تھا۔ فرماتے ہیں نماز سے مار دوں گا، کیوں؟ کیونکہ نماز میں توجہ ان کی دنیا کی طرف نہیں ہوتی، رب کی طرف ہوتی ہے۔ ان کی جو نماز میں توجہ ہوتی ہے وہ رب کی طرف ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہوتی۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 درس رب العالمین کی توفیق اور اسی کی حمد، اسی کی فضیلت سے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت عطا فرمائے، آپ جیسا عدل عطا فرمائے، اور جس طرح آپ کا تقویٰ تھا اور آپ کی کئی چیزیں جو آپ کی ادائیں تھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے کہ